بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک اہم عنوان ہے والدین کے حقوق اور والدین کی اطاعت کے حدود۔ دنیا کے ہر مذہب میں اور ہر معاشرے کے اندر مختلف جذباتی انداز میں ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی بات کہی جاتی ہے۔ دوسرے مذہبوں میں خدا کے برابر مقام دیا جاتا ہے، ان کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، ان کی قدم بوسی کی جاتی ہے، ماں باپ کی تصویر اپنی مورتیوں کی تصویروں کے ساتھ رکھی جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جس دین سے ہمیں نوازا ہے، اس کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ اس نے ماں باپ کے حقوق بھی بتلائے ہیں، رائٹس بھی بتلائے ہیں، اور حدود اور لمٹس بھی بتلائے ہیں۔ قرآن کریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنا حق سنایا اور پھر اس کے بعد والدین کا حق سنایا ہے، اور جب والدین کا حق اللہ نے سنایا ہے تو سیدھے بڑھاپے کے زمانے میں حقوق ادا کرنے کی بات پر اللہ آ گئے ہیں۔ صحت مندی کے زمانے میں خدمت کرنے والی اولاد مل جاتی ہے، کمانے کے زمانے میں خدمت کرنے والی اولاد مل جاتی ہے، بھینس کے دودھ دینے کے زمانے میں خدمت کرنے والے مل جاتے ہیں، لیکن جب عمر ڈھل جائے، باپ کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو اور ماں بجائے خدمت کرنے کے خدمت لینے کے قابل بن جائے، اس زمانے میں خدمت کرنے والے نہیں ملتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ بہت بوجھ پڑتا ہے طبیعت پر، بڑھاپے میں ایک بات کے بار بار بولنے پر برداشت کرنا، بہت بوجھ پڑتا ہے طبیعت پر ان کی بعض نادانیوں کو نبھانا، لیکن اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی، اس کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا جیسے پرندہ اپنے پروں کو سمیٹ کر رہتا ہے عاجزی کے طور پر، اس طریقے سے اپنے ماں باپ کے سامنے رہنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماں باپ آپ کے شعور کے زمانے میں نہیں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اپنی سوتیلی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے وہ کتابوں میں موجود ہے۔ کیسے آپ کھڑے ہو گئے، اپنے جسم کی چادر اتار کر آپ نے بچھا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی دبی آواز میں بات کرتے تھے کہ والدہ پوچھتی تھی کہ بیٹا بیمار کی طرح کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی والدہ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کی ہے۔ یہ ادب ہے، یہ سلیقہ مندی ہے، یہ ان کے اکرام کا حق ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، میں نے حارثہ بن نعمان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، اس لیے کہ وہ اپنی ماں سے حسن سلوک کرتا تھا، اس لیے کہ وہ صحابی اپنی والدہ سے حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ اکابر کے بعض واقعات سے رہبری ملتی ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی، علاقے کے بڑے عالم کے پاس لے جاتی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اونٹنی لا کر بٹھاتے، ان کی والدہ سوار ہو جاتی اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لگام پکڑ کر لے جاتے، ان عالم صاحب کے پاس پردے کے پیچھے بٹھاتے۔ ان کی والدہ محترمہ علاقے کے بڑے عالم سے مسئلہ پوچھتی تھی، وہ عالم صاحب امام ابو حنیفہ سے پوچھتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو جواب انہوں نے سنا ہے وہی جواب وہ امام ابو حنیفہ کی والدہ کو بتلایا کرتے تھے۔ کوئی گستاخی نہیں کی، اماں آپ جن سے پوچھنے جاتے ہیں وہ میرے ہی سے تو پوچھ کر چلتے ہیں۔ ماں کا اعتماد بعض مرتبہ اجنبی پر زیادہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے مقابلے میں، بعض علوم اور بعض مسائل کے سمجھنے میں۔ بڑے بڑے ایسے قاضی گزرے ہیں کہ وہ اپنی محفل میں مسند میں بیٹھے ہیں، آدمی عیب سمجھتا ہے، اپنی جاہل ماں کو ماں کہنے کے لیے اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، اپنے دیہاتی باپ کو باپ کہنے کے لیے آدمی عیب محسوس کرتا ہے۔ وہ علم نہیں، جہالت ہے کہ جس کے بعد آدمی اپنے ماں باپ کے سامنے متکبر ہو جائے۔ قاضی شریح اور دوسروں کے بارے میں لکھا ہے، ان کی والدہ آ کر کلاس میں کہتی تھی بیٹا جاؤ مرغیوں کو دانہ ڈالاؤ، وہ کہتے امی جان ابھی ڈالا ہے۔ کوئی ہلکا پن محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی استخفاف نہیں کیا جاتا تھا کہ آپ مجھے چھوٹے کام بول رہی ہیں، آپ میری حیثیت بہت اونچی ہے، آپ مجھ سے چھوٹا کام بول رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بعض علماء کے بارے میں لکھا ہے، اپنی والدہ کا پیر اپنے رخسار پر رکھ لیتے اور رکھنے کے بعد کہتے کہ مجھے جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ خدمت کرنے والے تو دنیا سے چلے گئے، ہم تو ان میں سے ہیں جو کم سے کم بوجھ بن جائیں تو بہت ہے، ہم کم سے کم بوجھ بن جائیں تو بہت ہے۔ اور شادی بچوں کے بعد بجائے یہ کہ ہمیں یہ یاد آتا
کہ ماں باپ نے میری پرورش کیسے کی ہوگی، اس کے بجائے ہم نظر انداز کرنے، بے رخی اپنانے، ناقدری کرنے کی روش پر پڑ جاتے ہیں۔ جیسے وقت ماں باپ کو نکاح کے بعد دیا جانا چاہیے، جیسی دلچسپی ان کی بیماریوں اور ان کی ضروریات کے سلسلے میں لی جانی چاہیے، ان کے اخراجات پورا کرنے کے لیے جیسی فکر مندی رہنی چاہیے، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو نکاح کے بعد اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے ماں باپ کے حقوق میں دلچسپی لیتے ہیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہا، بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی مفسرہ تھی۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن، اس بہن کا بیٹا تھا حذیل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم۔ وہ سردی کے زمانے میں پانی گرم کرنے کے لیے گرمی کے زمانے سے ہی لکڑیاں سکھا کر رکھتے تھے تاکہ سردی کے زمانے میں سوکھی لکڑیاں ملے۔ بھیگی ہوئی لکڑیاں ہوں گی شبنم سے، بھیگی ہوئی لکڑیاں ہوں گی بارشوں سے، تو دھواں زیادہ نکلے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کوئی اولاد ان کے پاس آتی تو کہتے بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا، ماں باپ پریشان رہیں گے کہ کہیں گر نہ جائے، اور موقع محل کے اعتبار سے اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، اس سے پہلے زمین پر نہ بیٹھنا، یہ ادب سکھلایا جاتا تھا۔ ایسے واقعات بھی گزرے ہیں، بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اپنی زندگیوں کی بے حسی کو دیکھ کر، اپنی زندگیوں کی بے حسی کو دیکھ کر۔ باپ کو جیل میں ڈال دیا گیا تو بیٹے نے کہا میں بھی جیل میں رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے والد کو تنہا جیل میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ سردی کا زمانہ، پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام جیل میں نہیں ہے، تو یہ بیٹا لوٹا اپنے دو پیروں کے درمیان رکھ کر اکڑو بیٹھ جاتا رات بھر، تاکہ میں پانی کو گرم نہیں کر سکا تو کم سے کم ٹھنڈا ہونے سے تو بچا سکتا ہوں۔ جیل میں پانی گرم نہیں کر سکا تو میں ٹھنڈا ہونے سے تو بچا سکتا ہوں۔ اس کے لیے وہ رات بھر لوٹا اپنے پیروں کے درمیان لیے ہوئے، رات بھر لوٹا اپنے پیروں کے درمیان لیے ہوئے۔ قیامت کی علامتوں میں سے آپ نے سنا کہ آدمی بیوی کو نزدیک کرے گا، ماں کو دور کرے گا، دوستوں کو نزدیک کرے گا، باپ کو دور کرے گا۔ یہ واقعات ہماری زندگیوں سے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ فون میں دلچسپی ہے، والد کے کام میں دلچسپی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھکوں میں دلچسپی ہے، والدہ کے پاس تھوڑا سا وقت گزارنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ دعاؤں سے ماں باپ کی آدمی کی قسمت بن جاتی ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا اب سنبھل کر رہے، دعا کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، اب سنبھل کر رہے، دعا کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ تو حقوق والے پہلو ہیں۔ مختلف روایتیں ہیں، اپنی ماں کو کمر پر بٹھا کر طواف کروا رہا تھا اور آ کر اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ تو نے
یہ طواف کروا کر اپنی کمر پر اٹھا کر وَلَا لِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، تو نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا جو ماں نے تمہارے دنیا میں آنے کے وقت زچگی کے موقع پر ان کے منہ سے جو آہیں نکلی تھیں، تم نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ طاقت کا بھی ایک عجیب نشہ ہوتا ہے، جوانی کا بھی ایک عجیب نشہ ہوتا ہے۔ رستم نامی پہلوان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے اپنی ماں سے غصے میں کہا ایک مکہ مار دوں گا تو کہیں کی نہیں رہے گی، تو ماں اندر سے جھولا لے آئی جس میں بچہ پیدا ہونے کے بعد لٹایا جاتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا جب تم اس جھولے میں تھے تو مکہ نہیں، اگر میں تمہاری ناک پر بھی انگلی رکھ دیتی تو تم دنیا میں باقی نہیں رہتے تھے۔ مکہ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر تمہاری ناک پر میں ایک انگلی بھی رکھ دیتی تھی تو زندگی کے یہ توانائی کے دن، یہ جوانی کے نشے کے دن تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ ہمارے اکابر نے جس انداز میں خدمت کی ہے اور اولیاء کرام نے جس انداز میں خدمت کی ہے، لمبا باب ہے، لیکن اصل جو پہلو سنانا ہے اور جس پہلو کو سنائے جانے کی زیادہ ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے، دن گزرتے گزرتے بے اعتدالیاں ماں باپ کے ذہن میں بھی آ گئی اور بہت سی مرتبہ اولاد کے ذہن میں بھی ہے۔ جب دو بھائی مل کر کاروبار کرتے ہیں اور خالص بڑے بھائی کی کمائی ہوتی ہے تو ماں بیچاری اندھی محبت میں جائز یا ناجائز طریقے سے ایک بھائی کا مال، ایک بیٹے کا مال دوسرے بھائی کو دینے لگ جاتی ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد مائیں سوکن بن جاتی ہیں اور بے اعتدالی کے ساتھ بہوؤں کے سلسلے میں ایسی باتیں کہنے لگ جاتی ہیں جو ظلم ہے۔ طلاق دے دے اگر تو میرا بیٹا ہے، خلا دے دے اگر تو میرا بیٹا ہے، اگر تو میرا بیٹا ہے تو اسے ہر حال میں میرے گھر میں ہی رکھنا ہے، اسے تجھے الگ رکھنے کی میں اجازت نہیں دوں گی، تیرے لیے بد دعائیں ہیں میری، تیری نسل اجڑ جائے، تیرے بچوں کے منہ میں مٹی پڑ جائے اگر تو اپنی بیوی کو الگ چولہا دے دیتا ہے، الگ گھر دے دیتا ہے، الگ ٹھکانہ دے دیتا ہے تو میری یہ بد دعا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کی بات سننے کے بعد جیسے یہ ڈر ہے کہ ماں باپ کی اطاعت میں غلو ہو جائے گا، ویسے ہی حدود کی بات سنانے کے بعد یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہم اپنے ماں باپ پر جری نہ ہو جائیں۔ بہت حساس قسم کا مسئلہ ہے، اسی لیے علماء کی صحبت، قدم قدم پر پوچھ کر چلنا اسی لیے ضروری ہے۔ یہ تو ڈاکٹر جانتا ہے کتنے ایم جی کی بی پی کی گولی دینا ہے، تھائرائیڈ کی گولی دینا ہے، شوگر کی گولی دینا ہے، بخار کی تو دسیوں دوائیں ہوتی ہیں، لیکن کس وائرل فیور کے زمانے میں کون سی بخار کی دعا، کون سی بخار کی دوا، یہ ڈاکٹر کا ذوق بتلاتا ہے، یہ ڈاکٹر کا تجربہ بتلاتا ہے، یہ ڈاکٹر کی علمی گہرائی بتلاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس باب میں بھی علماء سے پوچھ کر چلنا۔ میں پہلے وہ حدیث سناتا ہوں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
منتخب احادیث مل جاتی ہے ممبروں پر۔ اکرام مسلم کی عنوان کے تحت حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی گئی۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا، زندگی کے اس مرحلے میں جب ہم پہنچے تو یہ حدیث سن کر بڑی حیرانی ہوئی کہ ان صحابی نے کتنا اہم سوال کر دیا اور ہمارا کتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، شوہر پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ شوہر پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ کیونکہ شوہر تو اسی دباؤ میں رہتا ہے، کبھی ماں ایک طرف کھینچتی ہے، کبھی بیوی ایک طرف کھینچتی ہے۔ زندگی کا یہ مرحلہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے تو اس کا غلام ہو گیا، بیوی کہتی ہے تم نے شادی کیوں کی ہے جب تمہیں تمہاری اماں کی ہی ماننا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنی ماں کی ماننا ہے، اور حدیث کا خلاصہ ماں کی ماننا ہے لیکن بیوی پر ظلم نہیں، ماں کی دلجوئی کرنا ہے لیکن بیوی کو نظر انداز کرنا جائز نہیں ہے، بیوی کو نظر انداز کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت بڑی تربیت چاہیے، بہت طویل تربیت چاہیے، بہت لانگ ٹائم قسم کا کورس چاہیے کہ ہر گاڑی اپنے ٹریک میں چلے، ہر گاڑی اپنی لائن میں چلے، ہر گاڑی کو اپنی حد کا پتہ ہو کہ مجھے اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ماؤں کو ان کی حد کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے سنا، لوگوں نے بتلایا کہ ماں بیوی شوہر کے درمیان آ کر سو جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے سویرے اٹھ کر کہ آج بال بھیگے ہوئے کیوں ہیں؟ ماں کہتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو لا نہیں سکتے، میں کیسے؟ ماں کہتی ہے کہ تمہیں میں سسرال میں ایک رات بھی قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں اپنے ساس سسرے سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم ہمیشہ چھوڑنے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ کیوں تم ڈیلیوری کا پہلا خرچ دے رہے ہو؟ بعض چیزیں تو جائز ناجائز کی ہیں۔ ڈیلیوری کا خرچ تو باپ کے ذمے میں ہے، میرے سسرال والے لڑکی کے ماں باپ کیوں دیں گے؟ میں باپ ہوں، میری اولاد ہے، میرے ذمے میں خرچ ہے۔ یہ ہندوانہ رسم ہے ہمارے علاقے کے اندر کہ پہلے ہی زچگی کا خرچ وہ لڑکی والوں سے دلوایا جاتا ہے۔ تم لے جا کر ہمیشہ کیوں چھوڑتے ہو؟ کسی محرم کا انتظام نہیں ہے میرے سوا، سامنے کے سسرال والے بھی نادان ہیں، اگر میں نہ لے جاؤں تو پھر میرا بیوی کے ساتھ جینا دشوار ہو جائے۔ میرے اور بیوی کے اندرونی مسائل سے میں واقف ہوں، بیوی اور شوہر کے درمیان کے خاص مسائل ماں کو تو نہیں بتلائے جا سکتے ہیں، باپ کو تو نہیں بتلائے جا سکتے ہیں۔ اتنا انٹرفیئر ہونا، اتنا انوالو ہونا، اتنا اولاد کی زندگی میں بہت اصرار کے ساتھ دخیل بن جانا، یہ اپنی اولاد کے گھر کو اجاڑنے کی طرح ہے، یہ اپنی اولاد کے گھر کو اجاڑنے کی طرح ہے۔ مسئلہ سماجی دباؤ کا، مسئلہ خاندانی رکھ رکھاؤ کا، مسئلہ ناک کے کٹنے کا، مسئلہ اپنی ضد کے پورا کرنے کا، مسئلہ صرف اپنی ضد کے پورا کرنے کا، کوئی سمجھداری، کوئی لاجک نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن ضد کے پورا کرنے کا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حد بتانے کے واقعات۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرے والد کہہ رہے ہیں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ساری زندگی سنی اور سننے کے بعد کہا نہیں نہیں نہیں،
طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ طلاق دینے کے کئی سٹیج ہیں، صلح کرانے کے کئی مراحل ہیں، سدھارنے کے کئی اصول ہیں، اس کو اپنائے بغیر اندھا دھن طلاق یا خلا کا مشورہ دینا کوئی سمجھدار مرد کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پوچھنے والے نے پوچھا، آپ نے وہ روایت دیکھی ہوگی فضائل اعمال میں، بارہا آپ نے سنا ہوگا، اپنے ماں باپ کی اطاعت کر چاہے وہ تجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہہ دیں۔ یہ روایت اس قسم کی موجود ہے فضائل اعمال میں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے والد کی اطاعت کرو، اپنے والد کی اطاعت کرو۔ آپ مجھے اپنے والد کی اطاعت سے روک رہے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے والد کے پاس حضرت عمر والی سمجھ نہیں ہے، تمہارے والد کے پاس حضرت عمر والا مزاج کا ٹھہراؤ نہیں ہے، حضرت عمر والی بے نفسی نہیں ہے، اور علم کے ترازو میں سنجیدہ ماحول میں نارمل ہو کر اگر سوچا جائے تو تمہارے والد کا اس طرح طلاق اور علیحدگی کا مطالبہ کرنا شریعت کے روح سے جائز نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر دو جائز چیزوں کی بات آ جائے یا مال خرچ کرنے کی بات آ جائے تو ٹھیک ہے، انت و مالک لابیک، تیری جان اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیری جان اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو ان پر خرچ کرنا، اور وہ اگر ہمارے مال کو لے کر خرچ کریں جائز چیزوں کے اندر تو ہمیں انہیں اختیار دینا چاہیے، لیکن ظلم کی طرف اگر لے جائیں، حق تلفی کی طرف اگر لے جائیں، میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن یہ کسی اور کی طرف زیادتی کرواتے ہوں، میں ان کی اس بارے میں اطاعت نہیں کر سکتا۔ لیکن انداز ایسا بھی بھونڈا نہیں ہونا چاہیے، انداز ایسا بھی بے ادبی کا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، اور پہلے وہ سکھ مذہب سے ان کا تعلق تھا، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ جوتیوں سے ان کی پٹائی کرتی تھی، کیوں اسلام تو نے قبول کیا؟ اتنا مارتی کہ مارتے مارتے جوتیاں ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جوتی اٹھا کر انہیں دیتے تھے اور یہ کہتے تھے اماں اسلام بھی سر آنکھوں پر، تمہاری جوتی بھی سر آنکھوں پر، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا اور میں تمہاری پٹائی بھی کھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے کہ ادب کا بھی پورا لحاظ اور اسلام پر استقامت بھی پوری، احکام شریعت پر استقامت بھی پوری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ طبیعت پر بڑا بوجھ ہو جاتا ہے اور دل پر بڑا وزن ہو جاتا ہے، قدم پھسل جاتے ہیں اچھے، لیکن معاشرت سیکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی، یہ اپنی والدہ کو سمجھاتے رہتے۔ ایک مرتبہ تو حد کر دی ان کی والدہ نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ رہا نہیں جاتا ہے، آج تو میری والدہ نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ میری والدہ کو اسلام کی دولت دے دے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حبب ابا ہریرہ و امہ الی کل مسلم و مسلمۃ، اے اللہ ابو ہریرہ کی محبت ہر مسلمان مرد کے دل میں ڈال دے، اس کی ماں کی محبت ہر مسلمان عورت کے دل میں ڈال دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، آپ نے یہ دعا فرمائی حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے اسلام کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ دکھڑا سنا کر آ گئے تھے، دعا تو بعد میں سے کی، اور آنے کے بعد دیکھا تو کواڑ بند ہے، نہانے کا پانی نکل رہا ہے، دروازہ کھولا ماں نے اور کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے کہ میری والدہ مسلمان ہو گئی، اور اپنی والدہ کو لے کر آقا کے پاس آئے۔ آقا سے یہ دعا، پہلے اسلام کی دعا پھر یہ محبت کی دعا آقا نے دی، اور وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ کون سی دین کی مجلس ہے جہاں پر ابو ہریرہ کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جب حضرت ابو ہریرہ کی محبت ہوگی تو پھر ان کی والدہ کی محبت بھی ہوگی، ان کی والدہ کی محبت بھی ہوگی۔ ان حدود کو سیکھا کرو، اس میں وقت لگ جاتا ہے ذہن بناتے ہوئے، اس میں وقت لگ جاتا ہے موٹیویٹ کرتے ہوئے، اس میں وقت لگ جاتا ہے ماں باپ کا ذہن بناتے ہوئے، لیکن ہم بے قابو نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا واقعہ ہے جس سے کافی خلجان رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد مرتبہ طبیعتیں امبیلنس ہو جاتی ہیں، اعتدال سے ہٹ جاتی ہیں، فقہ کی حدیں اور فقہی درجات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ واقعہ وہ ہے جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے فرمایا کہ 3 بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی ہے، جریج کے بچے نے ماں کی گود میں بات کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے والے نے ماں کی گود میں بات کی ہے۔ اور چوتھا ایک بچہ ہے اصحاب اخدود کا، جب پوری قوم کو دہکتی آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک دودھ پیتے بچے نے بات کی تھی۔ پوری روایتوں میں 4 بچے ہیں، اس روایت میں 3 بچوں کا تذکرہ ہے۔ تو وہ واقعہ کہ جس میں جریج نامی ایک بڑا عابد تھا، علم کی کمی کتنا نقصان دیتی ہے، علم کی کمی کتنا نقصان دیتی ہے۔ جریج نامی بڑا عابد اپنی عبادت میں یکسو رہا کرتا تھا۔ والدہ ملاقات کے لیے آئی، وہ نفل نماز میں تھے، فرض نماز میں نہیں، نفل نماز میں تھے، اور ماں اگر گر پڑ رہی ہو تو فرض نماز بھی توڑ دینا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اپنی، ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت پیرانی ماں گر گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نماز توڑ کر دوڑے اور اپنی گھر والی کو سنبھالا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ میری گھر والی کا میرے سوا کوئی محرم نہیں ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا اجنبی ان کے جسم کو ہاتھ لگائیں گے؟ اور اس حالت میں نماز توڑنے کی اجازت ہے، نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ تو جریج نفل نماز میں تھے، فرض نماز میں نہیں تھے، اور بغیر کسی سخت ضرورت کے، اور ماں کو پتہ نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز میں اگر وہ بلائے تو نفل نماز توڑ دینا چاہیے۔ پہلی شرط نفل نماز ہو، دوسری شرط ماں کو پتہ نہ ہو کہ یہ واقعی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ بلاتی ہے
تو ہمیں اس کی بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت جریج متوجہ نہیں ہوئے، عبادت میں لگے رہے۔ ماں کی زبان سے یہ بددعائیہ جملہ نکلا، لا اماتک اللہ حتی تری فی وجہ المومسات، اللہ تجھے موت نہ دے، اللہ تجھے موت نہ دے جب تک کہ تو بے حیا عورتوں کا منہ دیکھ لے، جب تک کہ تو فاحشہ عورتوں کا منہ دیکھ لے۔ بالکل وہ بددعا حق بجانب تھی، بالکل وہ بددعا اپنی جگہ پر تھی، وہ بددعا قبول ہو گئی۔ اور یہ عابد پر حالات آئے، وہاں پر ایک چرواہے نے ایک عورت سے گناہ کر لیا اور بچہ پیدا ہوا۔ گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے، عدالت میں گرفتار کر کے لایا گیا، یہ بچہ کہاں سے تو لے آئی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جریج نامی عابد نے مجھ سے بے حیائی کا کام کیا ہے، حالانکہ وہ بچہ تو کسی اور چرواہے سے تھا۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کو توڑا گیا، بڑی ذلت سے گرفتار کر کے لایا گیا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ وہ حیران کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ اس قسم کی حرکت بھی میرے ساتھ ہو پائے گی۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب ساری تفصیلات آئی تو حضرت جریج نے فرمایا کہ پہلے مجھے اپنی ماں سے بات کرنے دو۔ یہ بھی عجیب لوگ ہیں، پڑھنے کے زمانے میں اتنا اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، جوانیوں میں بڑی زیادتیاں کرتے ہیں، بڑے دھوکے دیتے ہیں، اور فکر مند ہے نوکری کیوں نہیں مل رہی ہے، پریشان ہے رشتہ کیوں نہیں لگ رہا ہے، اور بے چین کمپنی اجڑ کیوں گئی ہے۔ اپنے گناہوں کی طرف نظر نہیں جاتی ہے، اپنے گناہوں کی طرف نظر نہیں جاتی ہے۔ حضرت جریج نے فرمایا پہلے میری ماں کو بلاؤ۔ بلایا گیا، اماں آپ نے کیا کہا تھا؟ ماں نے کہا امی مجھے معاف کر دیجئے، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ ماں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ جب کسی کی صفائی پیش کرنے پر آ جائے، اللہ جب کسی کو عزتیں دینے پر آ جائے، اللہ جب کسی کو بری کرنے پر آ جائے، حضرت جریج اس دودھ پیتے بچے کے پاس آئے اور یہ کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو بولنے کی صلاحیت دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ فلانا چرواہا ہے۔ بادشاہ کو بڑی شرمندگی ہوئی اور بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ، آپ کی خانقاہ اس سے بہتر بنا کر دے دیں گے، ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے جلد بازی کی ہے۔ انہوں نے کہا ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے میرا جو بھی جھوپڑ پٹی والا خیمہ تھا وہ مجھے بنا کر دے دو، اتنا میرے لیے کافی ہے۔ تو میں نے آپ سے بتلایا اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر نفل نماز میں ہو اور ماں کو پتہ نہ ہو تو ان کے بلانے پر نفل نماز توڑنا چاہیے۔ نماز میں کھڑے کھڑے زور زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ بولنے سے ماں کو اندازہ ہو جائے گا، کھٹکھٹانے والے کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو زور سے تسبیح پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو نفل توڑنا چاہیے، اور اگر فرض ہے، گرنے پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو فرض نماز نہیں توڑی جا سکتی ہے۔ حدیث کا ایک اور واقعہ ہے جس کو فقہ کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ حدیث کو فقہ کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ فقہا کا یہ کمال ہے، فقہا کا یہ کام ہے کہ کون سی حدیث نارمل سچویشن کے لیے ہے اور کون سی حدیث ایمرجنسی سچویشن کے لیے ہے، اضطراری حالات اور اختیاری حالات،
ان سب چیزوں کے بارے میں فقہا فیصلہ کرتے ہیں کون سی حدیث واجب کا درجہ، کون سی حدیث سنت کا درجہ۔ فقہا طے کرتے ہیں حدود اربعہ، فقہا دیکھتے ہیں کہ یہ ساری حدیثوں کا خلاصہ بنا کر شریعت کا کون سا حکم ثابت ہوتا ہے۔ صرف ایک حدیث کو پڑھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اس زمانے کی بڑی زبردست گمراہی ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ کتنے لوگ کافر ہو جائیں گے؟ اس حدیث کو لے کر کافر ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری اور بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کر لینے سے آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ ان حدیثوں کو اس حدیث سے ملا کر فیصلہ کیا جائے گا کہ نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسری وہ حدیث کہ جس کو فقہ کی روشنی میں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، حدیث غار، جس حدیث کے اندر آیا ہے کہ 3 آدمی بارش ہو رہی تھی، غار میں چھپ گئے اور پھر تیز طوفانی ہواؤں نے غار کے منہ پر ایک چٹان کو لا کر ڈال دیا، غار کا منہ بند ہو گیا، ان کو نکلنے کا کوئی موقع نہیں تھا، یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے کہا چلو چلو اپنا کوئی عمل ہو تو اس کو لے کر ہم اللہ سے مانگے۔ مال سے حالات نہیں بدلتے، اعمال سے حالات بدلتے ہیں۔ وہاں پر 108 اور فون کا نیٹ ورک کام نہیں کرتا، وہاں پر آدمی کے عمل کی طاقت کام کرتی ہے، آدمی کے عمل کی طاقت کام کرتی ہے۔ ایک نوجوان نے ان میں سے کہا تھا پاکیزہ جوانی کا واسطہ، چچا زاد بہن نے سخت محتاجگی میں پیسے مانگے، گناہ کرنے کا موقع تھا، میں نے پیسے دے دیے، گناہ نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے مزدوروں کی مزدوری وقت پر ادا کر دی، جب اس نے آ کر مانگا اور اس کی مزدوری کو بکریوں میں لگایا اور خوب بکریوں کے ریوڑ میں اضافہ کیا۔ تیسرے شخص نے آ کر کہا اپنی دعا میں، تیسرے شخص نے کہا اے اللہ، میرے ماں باپ کو میں پہلے دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا، بچے روتے رہے، باپ سوئے ہوئے تھے، میں نے اپنے ماں باپ کو پلائے بغیر بچوں کو نہیں پلایا۔ تو یہ شبہ ہوتا ہے کیا ماں باپ کو بچوں کا لقمہ چھین کر دیا جائے گا؟ محنت کرنا چاہیے، 2 پیسے لانا چاہیے، لیکن فقہ یہی سکھلاتی ہے کہ ماں باپ کے لیے اور اولاد بھی خدمت کرے گی، لیکن بچوں کے لیے میرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور جب بچے رو رہے تھے تو بچوں کو پلانا چاہیے تھا، ماں باپ جب اٹھ جاتے تو ماں باپ کو پلاتا۔ یہ کیا کہ بچے تو بلکتے رہے اور وہ ماں باپ کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ یہ بیچارہ جاہل صالح تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نقل فرماتے ہیں کہ یہ صالح اور جاہل تھا۔ نیک تو تھا اپنے تقوی کے اعتبار سے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ماں باپ جب جاگ جائیں گے تو انہیں پلا دیا جائے گا، بچوں کو تو اب میں پلا دوں۔ یا اس نے یہ سمجھا کہ دودھ اتنا تھوڑا ہے کہ اگر بچوں کو پلا دوں گا تو ماں باپ کے لیے باقی نہیں رہے گا، تب تو ٹھیک ہے، لیکن بچوں کا حق مقدم ہے ایک باپ پر، ماں باپ کے مقابلے میں دونوں کو دینا چاہیے، خیال دونوں کو رکھنا چاہیے، سارے بچوں کو اپنے باپ کی ذمہ داری بانٹ لینا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عجیب ظلم ہے کہ جب میراث لینے کی بات آتی ہے تو ساری اولاد اٹھ کر آ جاتی ہے، اور جب خدمت میں حصہ لینے کی بات آتی ہے
تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تیرے بھی تو ابا ہے، تیری بھی تو ابا ہیں۔ اور وہ بات سچی ہو کر رہتی ہے کہ ایک باپ 10 بچوں کی پرورش کر سکتا ہے، لیکن 10 بچے ایک باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ 10 بچے مل کر ایک باپ کی خدمت کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں۔ حدود کو جاننے کی ضرورت ہے، پورے ادب کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ۔ میری ماں باپ کے کہنے پر میں داڑھی مونڈ نہیں سکتا ہوں، میرے ماں باپ کے کہنے پر میں اپنی بیوی کو ساڑی نہیں پہنا سکتا ہوں، میرے ماں باپ کے کہنے پر میں سود اور لون اور بیاج میں نہیں پڑ سکتا ہوں۔ اس وجہ سے میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے رشتوں کے حدود اور ان رشتوں کی نزاکتوں کو قدم قدم پر علماء سے پوچھ کر چل لیں۔ بعض مرتبہ ساس بہو کے مسائل میں، بہن اور بیوی کے مسائل میں، اور کبھی بھائی اور بیوی کے مسائل میں، اور کبھی بیٹے اور ماں باپ کے اخراجات کو بیلنس کرنے میں اتنا آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمیں وہ کتابیں فقہا کی دیکھنا چاہیے کہ جو رائٹس اور لیمٹس بتلاتے ہیں۔ اس زمانے میں ہم اس کی بڑی ضرورت سمجھتے ہیں۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شریعت کے علم کی گہرائی پوری امت میں پہنچانے کے لیے قبول فرمائے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة